یہ بہت لمبے عرصے تک چل نہیں سکے گا. مثلا اب لوکل باڈیز کے الیکشن آنے والے ہیں, اس میں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف ہوں گی. تو جب ہم الیکشن کی حد تک حریف ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم جو ہے نا یہ جو مرحلہ ہے اس وقت بہت ہی جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے نا ایک بہت ہی آئینی جو ترامیم ہیں ان کے حوالے سے ایک واٹر شیڈ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے, اور جو ہے ایک بہت ہی اہم مرحلہ سامنے آ رہا ہے. جو رضا ربانی صاحب کی کمیٹی ہے وہ ڈیسیجنز لینے جا رہی ہے مختلف آئین کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے حوالے سے. اگر آپس میں یہ الیکشن لڑ جاتے دو بڑی پارٹیاں, تو کیا یہ آئینی اصلاحات کی کمیٹی میں سوال اصل میں یہ عباسی صاحب کہ کیا یہ واقعی میں ایک نظام چلانا جو ہے نیت ہے, یا پھر ایک بہانہ پیپلز پارٹی نے ڈھونڈا ہے کہ اب پی ایم ایل نواز کے سامنے اس وقت تو اربن پنجاب خاص کر اور پنجاب میں نہیں آیا جا سکتا, تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو ہے ایک فیس سیونگ بھی ہو جاتی ہے. میں اس طرح جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ جی کوئی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہا. وہ آئینی ترامیم کا ایشو اپنی جگہ ہے. دوسری جو چیز ہے جو کنٹیسٹ کا میں نے جیسے آپ کو ایکسیپٹ کیا کہ ایک تھوڑی سی ڈائکاٹمی ضرور کریٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کی باڈی پالیٹکس میں, خصوصاً پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا یقیناً جو ان دونوں جماعتوں کو ایک دفعہ یہ سسٹم جو ہے نا کم از کم جو آئین کے اندر جو ترامیم ہے وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, تو اس کے بعد تو الیکشنز پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہی ہیں. وہ آج نہیں لڑیں گے تو کل تو ایک پارٹیوں میں عباسی صاحب جنہوں نے سب سے بڑا بائیکاٹ کیا تھا ان کو بھی ذرا لیں گے. فوزیہ قصوری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ان سے یہی پوچھیں گے, پہلے تو جنرل الیکشنز انہوں نے ان کی پارٹی نے پورے بائیکاٹ کیے, پھر بائی الیکشنز میں پنڈی کے الیکشن میں ایک ایسا امیدوار انہوں نے پک کیا جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے زیادہ ووٹ لے چکا تھا بنسبت جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ووٹ لیے. لیکن اب لاہور کے الیکشن میں پھر بھی شوئنگ رسپیکٹیبل رہی, پی ٹی آئی کی 10,000 تک ووٹ لیے, سیکنڈ پوزیشن بھی وہاں پہ رہی. تو مسز قصوری اگر آپ سے میں پوچھ سکوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, خاص کر بائی الیکشنز جو ہوئے, پنڈی میں کافی بڑا سیٹ بیک تھا, پھر لاہور میں تھوڑا سا بہتر پوزیشن رہی, تو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن کو؟ اچھا جی, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس شو. شور. دیکھیے یہ جو بائی الیکشنز تھے, جو ہم نے پہلا الیکشن بائیکاٹ کیا تھا, وہ تو ایک بہت پول کے اوپر تھا جو which was totally in line with the principal politics of پاکستان تحریک انصاف. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے اور عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ انصاف کی آواز بلند کی ہے, اور اسی پریمس کے اوپر یہ پارٹی فارم کی تھی. جس وقت ہماری سینئر جوڈیشری جو تھی وہ فائر ہو چکی تھی, اس لائرز موومنٹ کی سپورٹ کے اندر اصولی طور پہ اے پی ڈی ایم نے تمام نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشنز کا بائیکاٹ ہوگا. اس میں سے کچھ جماعتیں نکل بھی گئیں, اور پاکستان مسلم لیگ وہ میجر جماعت تھی جو اس وعدے سے اور اس ارینجمنٹ سے الگ ہو گئے. فاضل صاحبہ, ایک مطلب انٹروڈکشن سے پہلے میں اگر آپ کو انٹرپٹ کروں گا, I'm sorry, ایک بات ذرا بتائیے گا NA 123 کے حوالے سے. NA 55 میں جب عمران خان صاحب کا ٹھپا لگا کینڈیڈیٹ پہ, تو وہ جو پہلے آزاد ہو کے بیچارہ 12,000 ووٹ لے لیتا تھا, اس کو 3200 ووٹ ملے. اس دفعہ آپ لوگوں کو 9,000 ووٹ ملے کہاں سے؟ صحیح, میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے NA 55 کا یہ تھا کہ پہلی بات بائی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے اندر بہت کم لوگ ہمت کر کے انٹر ہوتے ہیں, کیونکہ اٹ از اے گیون فیکٹ کہ جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہی وہ الیکشن جیتا ہے. صحیح, لیکن فوزیہ صاحبہ وہ 20% ہی ٹرن آؤٹ تھی اس والی میں بھی, لیکن آپ کو ان 20% میں سے کیسے مل گئے 9,000؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ پہلے ویل ٹاک, آپ NA 123 کا پوچھ رہے ہیں یا 55 کا؟ نہیں, 55 تو واز این embarrassment نا میڈم, میں embarrassment کی طرف تو نہیں جانا چاہتا, 123 کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. 9,000 ووٹ آپ کو مل گئے. It is not a question of embarrassment جی. 55 بھی جو تھی وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ہم کس چیز کو فیس کرنے جا رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اگر embarrassment ہے تو وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLQ کے لیے ہونی چاہیے. کہ آپ کو 3200 ووٹ مل گئے؟ مشرف کی جو فورسز نہیں جی, کہ انہوں نے شیخ رشید کو سپورٹ کیا اور مسلم لیگ نواز نے ان کو ڈیفیٹ کیا. ہمیں تو پتہ ہی تھا, اور اتنی میڈیا کی طرف سے ایک پولرائزنگ ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ صرف 2 ہی امیدوار فیلڈ میں. مگر وہ جو ہماری اپنی خامیاں اور کوتاہیاں تھیں, اپارٹ فرام دا فیکٹ وہ ہمارے اپنے مسئلے تھے جن کو ہم ایڈریس کریں گے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین جی کہ وہ امبیرسمنٹ ایسی تھی کہ ہم کوئی فیلڈ چھوڑ کے. لیکن فاضل صاحب, امبیرسمنٹ کچھ اس بات کی تھی کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی
پارٹی ہے. کنگ خان صاحب ہیں وہ جو جس کو الیکٹ کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ میں جن لوگوں کو سامنے کھڑا کروں گا وہ پہلے سیاستدان ہی نہیں تھے, وہ ان نون لوگوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں. عمران خان دا کرکٹر کے نام پہ 3000 ووٹ مل جاتے ہیں تو آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. نہیں, خوش ہونے کی بات نہیں ہے, ہم ہمت نہیں ہارتے, یہ بہت بڑی بات ہے جی, بیکاز ہم ہمت اس لیے نہیں ہارتے کہ ہم جس مشن کے اوپر پاکستان کی سیاست کے اندر آئے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور ریئلائز ہوگا. میں یہ نہیں کہنا چاہتی جی بیکاز اٹ ول ساؤنڈ لائک سا گریپس کہ جی وہاں پر بےمانی ہوئی یا ڈفرنٹ قسم کے مسئلے مسائل جو حکومت کے وسائل استعمال ہوئے وہ اپنی جگہ ہوئے. اسی کی طرف چلتی ہیں فوزی صاحبہ, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, یہ آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. صدیق صاحب ایک بات بتائیے سر, یہ جماعت کے جو کینڈیڈیٹ تھا انہوں نے جو مبارکباد دی آپ کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ آپ کے ونر کو نہیں دی, پرویز صاحب کو نہیں دی, بلکہ پنجاب گورنمنٹ کو دی کہ جی پنجاب گورنمنٹ, پنجاب حکومت کی یہ جیت ہے. ہم نے بھی دیکھا سر کہ بجلی چوری ہوئی, بجلی وابڈا کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں آپ کی الیکشن کیمپینز میں, اور اس کے بعد بھی آپ کو پورا پنجاب گورنمنٹ کا سپورٹ تھا NA 123 میں. مجھے آپ سے گلہ ہے, انہوں نے تو ایک مطلب ہے ظریفانہ انداز اختیار کیا, انہیں طنز کرنے کا حق تھا. یہ آپ جب بجلی چوری کے الزام سے اللہ کے فضل ہم نکل بھی گئے تو آپ اب بجلی چوری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے میڈیا سے یعنی آپ سے شکایت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا صحیح, بجلی چوری نہیں کی سر, لیکن وابڈا کے لوگ استعمال ہوئے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ استعمال ہوئے اس الیکشن پروسیس کے اندر. ایک منٹ آپ اس صورتحال کو دیکھیں. اب VVIP موومنٹ کہہ لیں, ہو سکتا ہے آپ کہیں جی آپ VVIP کلچر کی بات کر رہے ہیں. بہرحال ہم میں کچھ لوگوں کو اللہ نے اہمیت دی ہے. نواز شریف کا وہاں جانا اس لوڈ شیڈنگ میں, کسی وقت بھی وہاں بجلی جا سکتی تھی, مسائل تھے, اس کے لیے انہوں نے جو کام کیا غلط تو اس پہ جرمانہ بھی ہو گیا, ختم. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم 3000 روپے کی بجلی چوری کرتے؟ ذرا آپ خود فرمائیں نا. نہیں سر, آپ کو بجلی چوری کرنے پہ میں سوری اگر میں نے آپ کو اس کے اوپر ایک سنگل آؤٹ کر دیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی ویلز آف یوسیج ہیں, وابڈا ہے, CDGK ہے, ساری طریقوں سے جو آپ لوگوں نے آرگنائزیشن کی ہے. گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں آتا نا. دیکھیے وابڈا پنجاب گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہے نا میرے بھائی, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے, وہ تو ہمارا ادارہ نہیں ہے, صوبائی ادارہ نہیں ہے. اچھا سر, سمپلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کی طرف سے حمایت حاصل تھی آپ کے پرویز صاحب کو. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم کہیں نہ بھی کہیں تو چونکہ ہماری حکومت وہاں موجود ہے, ہمیں تو یہ افسوس ہے کہ وہاں 65-70 ہزار ووٹ نکلنا چاہیے تھا, ووٹ کم نکلا ہے 44,000. لوگوں نے یہ سمجھا کہ آسان ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی بہت بڑے دعوے کر رہے تھے, 2 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں, کاف لیگ بھی اور جماعت اسلامی بھی, وہاں ان کے 30-32,100 ووٹ نکلے. تو ان کو دیکھیں نا, ان کو اگر ہم نے فرض کیجئے حکومت استعمال کر لی اور خدا نہ خواستہ اگر ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں تو ان کے ووٹر کہاں گئے تھے جماعت اسلامی کے اور تحریک فاروق صاحب اس سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہوا ہے پنڈی اور لاہور میں, یہ ایک بہت سیاسی طور پہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی ووٹ ہی نہیں ملے انہیں؟ تو کہ ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی پالیسیوں سے ان کے اپنے ووٹرز اور حامی نالاں ہو چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, اور غیر حقیقی پالیسیاں اور غیر حقیقی صدیق فاروق صاحب بریک کی طرف جانے کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن واپس آئیں گے. صدیق فاروق صاحب, فوزیہ قصوری اور صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ہم بائی الیکشن اور لاہور اور پنجاب اور پاکستان کے لا اینڈ آرڈر پہ جنرلی بات کر رہے ہیں, ایجنڈا 360 پہ. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں. پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل لگتا ہے جیسے کہ زوال پہ ہے, بلوچستان میں پھر بھی انہوں نے سیٹ لی, لیکن آپ پنجاب سے باہر جو ہے مانسیرا کا الیکشن ہو, بلوچستان کا الیکشن ہو, ویسے ایک الیکشن بہت زیادہ تو نہیں بائی الیکشن ہوئے پنجاب کے باہر کہ ہم کوئی کنکلوسیولی بات اسٹیبلش کر سکیں, بٹ ایک تاثر یہی ملتا ہے کہ بے شک سب سے بڑا صوبہ ہے, آپ سب سے مطلب کامیاب اس وقت آپ کا گراف ہے. تحریک انصاف کا پنڈی کا کینڈیڈیٹ کی بات کی نا کہ 3200 ووٹ, اس میں کوئی 1,500-2,000 ووٹ اس لڑکے کے اس کینڈیڈیٹ کے اپنے تھے, باقی 1200 یہ اسے ووٹ مل گئے. اس سے پچھلے انتخابات میں شیخ رشید اور سب لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا, اس لیے 13,000. جہاں تک 1 2 3 ہے وہاں کا جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے 6-7 ہزار ان کے اپنے ووٹ تھے, باقی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جد و جہد سے انہیں ملے. ہم سسٹم کو ریوائیو کریں, ریوائیو کر کے ہم دشمنیاں ختم کر دیں. اختلاف ضرور ہو, ہمارا اپنا پلیٹ فارم, پیپلز پارٹی کا اپنا پلیٹ فارم, کہیں ہمارا اتفاق ہوگا کہیں ہمارا اختلاف ہوگا, دشمنی نہیں ہونی چاہیے, اور سسٹم کو ریوائیو کر کے ہم اس کو کنٹینیوٹی انشور کریں تو یہ جو رزلٹس ہیں انشاءاللہ عام آدمی جمہوریت کا جو آواز ہے اس کی اور پیغام آخری تک, اور میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے.
Welcome back to Agenda 360.